السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج 5 اگست ہے اور آج کا دن یوم استحصال کشمیر کے دن سے پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں شاہراہ دستور پہ، جہاں پہ یہ بڑے بڑے پوسٹرز آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ 5 اگست یوم استحصال کے طور پہ ان پوسٹرز پہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ یوم استحصال کشمیر ہر سال 5 اگست کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ آج سے 7 سال پہلے 2019 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا جو ایک اٹانومس خود مختاری تھی آئین کے اندر، بھارت کے آئین کے اندر، اس کو چھین لیا اور مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ زبردستی انیکس کر دیا اور اس کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا۔ بھارت کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی بھی نفی کرتا ہے کہ جو قراردادیں 1948 میں اقوام متحدہ نے پاس کی تھی اور جن میں یہ کہا گیا تھا کہ متنازع جموں کشمیر کے علاقے میں استصواب رائے یعنی پلیبسسٹ کروایا جائے گا اور کشمیر کے عوام سے پوچھا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت تھی 2019 میں اور انہوں نے یہ اقدام جب اٹھایا تو کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے بھرپور رد عمل دکھایا گیا۔ اس وقت پاکستان میں حکومت عمران خان کی تھی جو بطور وزیر اعظم امریکہ کے دورے سے واپس لوٹے تھے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امریکہ کے دورے کو، جس دوران امریکہ میں صدر ٹرمپ جو تھے وہ صدر تھے، کامیاب قرار دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے کشمیر کے اوپر مصالحت کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے اور کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا تھا عمران خان بطور وزیر اعظم اور ان کے حمایتیوں نے کہ پاکستان ایک بار پھر ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہے۔ بہرحال پاکستان میں واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی بھارت کی طرف سے بھارتی آئین کے اندر ترمیم کر دی گئی اور مقبوضہ کشمیر کو خود مختاری کا جو ایک سٹیٹس تھا وہ ختم کر کے واپس بھارت کے ساتھ ضم کر دیا گیا، اور اب مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پورے کا پورا بھارتی آئین کے تحت وہ بھارت کا حصہ ہے۔ بہرحال پاکستان نے اس کے خلاف جو ہے بھرپور رد عمل بھی دیا اور خود سپریم کورٹ بھارت کی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ بھارتی حکومت کے اس اقدام کو چیلنج کیا گیا، مگر پھر بھارتی سپریم کورٹ بھی ویسی ہی نکلی اور بھارتی سپریم کورٹ نے بھی حکومت کے اس قدم کو ایک پالیسی کا فیصلہ قرار دیا اور اس میں مداخلت کرنے سے انکار کیا، اور بھارتی حکومت کا یہ جو اقدام تھا، یہ جو فیصلہ تھا مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کا، اس کو جائز قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ آپ میری دائیں جانب جو حالات دیکھ رہے ہیں ان حالات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ظلم کا اور جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر سیاسی سرگرمیاں بہت محدود ہیں۔ بھارتی فوج بھرپور انداز سے سیاسی انجینئرنگ کرتی ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والی تنظیموں اور افراد کے گھروں میں گھس کر ان کو گرفتار کرتی ہے، ان کا ماورا عدالت قتل کرتی ہے، ان کو لاپتہ کرتی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی عدالتیں بھی جو ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے حوالے سے بے بس نظر آتی ہیں اور بالکل وہی فیصلے دیتی ہیں جیسا کہ بھارتی حکومت یا بھارتی فوج چاہتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سول سوسائٹی ہے اس کی سرگرمیاں بھی بہت محدود کر دی گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی جو عدلیہ ہے وہ آزاد بالکل نہیں ہے، جو میڈیا ہے اس کو بھی آزادی نہیں دی گئی اور وہ کھل کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو حالت زار ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت سے جو لوگ ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے اور بہت سے سیاسی کارکنوں کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کو بھی میڈیا پر دکھانے سے روکا گیا ہے اور میڈیا پر بھی شدید پابندیاں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اخبار اور رسائل اور جو صحافی حضرات ہیں
وہ مقبوضہ کشمیر کی عدالتوں میں بھی بہت سے جعلی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج اور خفیہ اداروں نے مقبوضہ کشمیر کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی بھرپور انداز سے ایک سیاسی انجینئرنگ کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ وہاں پہ جو لوگ بھارت کے ساتھ کشمیر کو رکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ وہاں کے کچھ مقامی لیڈران ہیں، عمر عبداللہ ہیں اور فاروق عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ ایک حکمران خاندان رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ہمدردی کرتے ہیں، ان کے حقوق کا دم بھرتے ہیں، مگر دوسری طرف بھارتی افواج کے خلاف اور بھارتی حکومت کے خلاف اور ان کی پالیسیوں کے اوپر بھی کھل کر بات نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کے اندر استصواب رائے کی بھرپور حمایت نہیں کرتے، اور آج تک جو بھی بھارتی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال رہی ہے یہ لوگ اس کے بینیفیشری رہے ہیں۔ جب بھی الیکشن ہوا تو مل جل کر جوڑ توڑ کر کے ہمیشہ اسی حکمران خاندان کو ہی اقتدار میں بٹھایا گیا۔ تو بھارتی فوج اور بھارتی خفیہ ایجنسیاں آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مجاہدین ہیں، جو آزادی کے مجاہد ہیں، جو فریڈم فائٹرز ہیں، ان کو تلاش کرتی ہیں، ان کو ماورائے عدالت قتل کرتی ہیں، ان کو لاپتہ کرتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلائی گئی ہے، اور وہاں پہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ عدلیہ جو ہے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بھرپور انداز سے ناکام ہے۔ مقبوضہ کشمیر جو ہے ایک قسم کا نو گو ایریا ہے، بین الاقوامی میڈیا کے لیے بھی، پریس کے لیے بھی۔ وہاں پہ بھی جو عدالتوں میں مقدمات چلتے ہیں وہاں پہ میڈیا کو مکمل رسائی نہیں دی جاتی۔ وہاں کے جیلوں کے اندر بھی ٹرائل ہوتے ہیں اور ان کو ملزمان کو دہشت گرد قرار دے کے پولیس کے جعلی مقابلوں میں بھی مارا جاتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جاتی ہے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، اور ان کو ملک دشمن اور غدار قرار دیا جاتا ہے۔ تو آج 5 اگست کا دن ہے، اور آج کے دن ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں، اور یہ اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم ہر سال یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، مگر پورا اگست کا مہینہ ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ اور آج بھی 5 اگست کے دن پاکستان کے اندر جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف جو ہے اپنے اس آزادی کا حق استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے۔ مگر آج کا دن 5 اگست کا دن اس بڑی سیاسی جماعت کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کے دن ان کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آج پورے 2 سال ہو چکے ہیں عمران خان جیل میں ہیں، اور وہ اپنا مقدمہ پاکستان کی عدالتوں میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، اور بھارتی فوج کی جس قسم کی سرگرمیاں ہیں اور جس قسم کی سیاسی انجینئرنگ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک تماشبین بنی ہوئی ہے۔ مگر پاکستان اور امریکہ کے بہتر ہوتے ان تعلقات میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا امریکہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکومت پہ وہ دباؤ ڈال سکے گا کہ جو اس ازلی ایک مسئلے کو حل کی طرف لے کر جائے، اور یہی پاکستان کے سفارتی محاذ کے اوپر جاری جنگ کی کامیابی کا ایک معیار ہوگا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔